السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہے اس بادشاہ کا نام شداد تھا۔ شداد کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ روئے زمین پر وہ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے خدا کی جنت کو ٹھکرا کر زمین پر جنت تعمیر کی، لیکن اسے یہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ شداد کون تھا؟ وہ کس قوم کا بادشاہ تھا اور اس نے جنت کیوں بنوائی تھی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ شداد قوم عاد کا ایک مالدار اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی، جس کے اندر اس نے طرح طرح کی چیزوں کا انتظام کیا تھا، جس کو بنانے میں کئی سال لگے تھے۔ کئی ماہر معماروں نے اس میں کام کر کے اور ایک خوبصورت شہر کے اندر اس جنت کو تیار کیا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ جنت کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکا کہ اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قوم عاد میں بہت سارے بادشاہ گزرے، لیکن اس میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ شان و شوکت والے تھے۔ شداد قوم عاد کا ہی بادشاہ تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس نے بے پناہ خزانے حاصل کیے تھے اور بے شمار لاہ و لشکر حاصل کیے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ کہ اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالی نے غیر معمولی قد و قامت اور بے پناہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ قوم کے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ ان کی طاقت و قوت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑا پتھر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، جس کو کئی دوسرے آدمی مل کر اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے طاقت و قوت کی بدولت پورے یمن پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں جاہ و جلال اور بے پناہ مال و دولت والے گزرے ہیں۔ اتفاق سے وہ دونوں بادشاہ آپس میں بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا اور چھوٹے کا نام شداد تھا۔ دونوں بھائیوں نے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، بے پناہ لشکر اور خزانے جمع کر لیے تھے۔ شدید کی موت کے بعد شداد تخت نشین ہوا اور وہ پورے علاقے کا مالک ہو گیا جس پر شدید نے قبضہ کیا تھا۔ شداد نے اتنی ترقی کیا اور سلطنت کو اتنی عروج پر پہنچایا کہ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزار بن گئے۔ اس دور میں کسی بادشاہ کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ تمام کے تمام بادشاہ شداد کے مطیع و فرمانبردار بن گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے۔ بے پناہ مال و دولت اور لاہ و لشکر نے شداد کو اتنا متکبر بنایا اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس وقت کے علماء اور مصلحین نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ متکبرانہ لب و لہجے میں یہ کہنے لگا کہ میرے پاس بے شمار مال و دولت ہے، جو مقام اور مرتبہ شہرت ہے، اللہ کی عبادت سے اس سے زیادہ مجھے کیا حاصل ہوگا؟
شداد کہنے لگا کہ جو کوئی بھی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی لالچ میں کرتا ہے۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے پاس خزانے ہیں، بے پناہ لاہ و لشکر ہیں، میں اللہ کی عبادت کیوں کروں؟ سمجھانے والوں نے سمجھایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب فنا ہونے والی ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو آخرت میں تمہیں نجات ملے گی اور تمہیں جنت ملے گی جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور قیمتی ہے۔ جب اس نے جنت کے بارے میں سنا تو پوچھنے لگا کہ جنت کیسی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتائیں، وہ دکھنے میں کیسی ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعلیمات کے ذریعے جنت کی صفات کو بتانا شروع کیا۔ جب اس نے جنت کی صفات کو سنا، اس نے پھر سے مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود دنیا میں اپنی جنت بنا سکتا ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے شداد مسلسل اسی کوشش میں لگ گیا کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے گا جو ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے جنت جیسا ہو، جنت نما ہو، جنت کی صفات اور جنت کی چیزیں اس کے اندر موجود ہو۔ لہٰذا اس نے ایران کے حاکم ضحاک کو، جو اس کا بھانجا تھا، پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی جمع ہے وہ سب اس کے پاس بھیج دے، اور ضحاک نے اس کے حکم کی اطاعت کی۔ تمام سونے اور چاندی کو شداد کے پاس اس نے بھیج دیا۔ شداد نے پورے ملک سے سونا اور چاندی جمع کرنا شروع کیا۔ ملک شام میں ایک اچھے جگہ کا انتخاب کیا، جو جگہ ہر اعتبار سے خوبصورت تھی، اور ماہر کاریگروں کے ذریعے ایک مضبوط فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے چاندی کا محل تعمیر کرایا۔ اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا۔ اس نے شہر کے بیچ ایک ایسی نہر بنوائی، پھر اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں جاری کروائی، جس کے پانی میں سنگ ریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو مشک و عنبر کی خوشبو سے پورے شہر کے لوگ خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے، پورے شہر میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے، اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا، اور پھر اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر، جس کو بنانے میں 300 یا 500 سال لگ گئے، جب یہ عظیم الشان جنت نما شہر بن کر مکمل ہو گیا، شداد کو اس کے تکمیل کی خبر ملی تو وہ فوراً بہت بڑے لاہ و لشکر کو لے کر شان و شوکت کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن کو دیکھا، جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت کے پنجے سے تو آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا، اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ کیوں اٹکا رہے ہو؟ راہ میں؟ ملک الموت نے کہا، میں اسی صحرا میں
تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھوڑے سے اتر سکوں۔ ملک الموت نے کہا مجھے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں تھا اور اسی حالت میں شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ پلک